بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے۔ یہ ہر قسم روزی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے اور گھریلو تمام پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اسی طرح تمام حاجات کو، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، آسان عمل ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ مرد عورت کوئی بھی آدمی کر سکتے ہیں۔ جو آدمی گھر داخل ہوتا ہے تو یہ وظیفہ کر سکتا ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بہت تنگی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، کیا کروں؟ کوئی عمل بتائے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابی کا کوئی عمل بتائے، کوئی طریقہ بتائے، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بہت آسان عمل فرمایا، اور بہت آسان عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا۔ صحابی نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ عمل کرتا رہا چند دن وہ عمل کیا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل کے برکت سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا رزق دیا، اتنا رزق کے اور مال کے اور چیزوں کی فراوانی اللہ جل شانہ نے نصیب فرمائی کہ میرے رزق سے، میرے مال سے اور اسی طرح میرے کھانے پینے کی چیزوں سے میرے ہمسائے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اور وظیفہ کون سا ہے؟ بہت آسان وظیفہ ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو آدمی سلام کرتا ہے السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20 نیکیاں، اور اسی طرح رحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھ کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ تو اخروی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے اس کا۔ اور جو آدمی روزانہ 25 آدمی کو سلام کرتے ہیں، فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہوتی ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ قیامت کے علامات میں سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ ہر آدمی کو سلام کہنا چاہیے۔ ایک صحابی جب اس نے اپنے واقعہ سنایا، فرمایا، کتابوں میں لکھا ہوئے حدیث کے ساتھیوں کو واقعہ سنا رہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایمان میں داخل ہونے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ فرمایا، سلام افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کھانے کھلاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ۔ کتنے آسان اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ تو سر دوستو، یہ سلام گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا عمل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، کوئی بھی درود شریف پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسان درود شریف پڑھے۔ اور تیسرا عمل یہ کہ سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد۔ اور بعض روایت میں بسم اللہ بھی ہے۔ 4 اعمال ہیں، سلام، سورہ اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ یہ 3 اعمال کرے، اگر شروع میں بسم اللہ کے شروع میں اگر قل هو اللہ احد کے یعنی سورہ اخلاص کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، 4 اعمال ہو جائیں گے۔ دوسرے وظائف بہت آسان ہے، یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، بہت زبردست ہے، اور روزی کے تمام تنگی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دوسرے وظائف خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور کوئی بھی اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائے۔ والسلام۔